آج سے تقریباً 1343 سال پہلے تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کے ہر مسلمان کو غمزدہ کر دیا۔ یہ واقعہ کربلا تھا۔ اس واقعے میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اور جنت کے سردار حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، بلکہ ان کے جسم اقدس کی بھی بے حرمتی کی گئی اور حضرت امام حسین کے اہل خانہ کی بھی تذلیل کی گئی۔ ناظرین، اس واقعے میں جہاں حضرت امام حسین کے بے شمار گمنام وفاداروں کو بھی شہید کیا گیا جن کا نام تاریخی کتابوں میں تو موجود ہے، لیکن عموماً ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ واقعہ کربلا میں جہاں حضرت امام حسین کی قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں دوسری طرف ایک خوبصورت نوجوان حضرت عباس کی شجاعت کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عباس کا نام سنتے ہی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس کا خیال آتا ہے، لیکن یہ حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے اور حضرت امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے، جنہیں عموماً غازی عباس علمدار، ابو القاسم اور دوسرے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس کی پیدائش 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسین جو کہ حضرت عباس سے بڑے تھے، اس لیے آپ نے اپنے بڑے بھائی کے ہاتھوں آنکھ کھولی۔ حضرت عباس اپنے بڑے بھائی سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کی پرورش شیر خدا حضرت علی نے کی تھی۔ حضرت علی چونکہ خود نہایت ہی بہادر اور جنگجو قسم کی شخصیت تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے دوسرے بیٹوں کی طرح حضرت عباس کو بھی فن سپہ گری اور دیگر جنگی علوم سکھایا۔ یہی وجہ کہ محض 14 سال کی عمر میں حضرت عباس کو ثانی حیدر کہا جانے لگا۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں شروع ہی سے جنگ کربلا کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ حضرت عباس شروع ہی سے نہ صرف ایک بہترین جنگجو تھے، بلکہ اعلیٰ اخلاق اور وفاداری میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ لیکن حضرت عباس کی یہ وفاداری مزید پروان چڑھی جب کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، جب 10 اکتوبر 680 کو کربلا کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عباس اس وقت حضرت امام حسین کی فوج کے سپہ سالار یعنی کمانڈر تھے۔ آپ نے ہر موقع پر اپنے بڑے بھائی کا ساتھ دیا۔ دوسری طرف جب یزید نے عبداللہ بن زیاد کے ہاتھوں، جو کہ اس وقت کے موجودہ عراق میں کوفہ کا گورنر تھا، اس کو حضرت امام حسین کی طرف امان نامہ بھیجا تو دونوں بھائیوں نے اس امان نامے کو ٹھکرا دیا۔ عبداللہ بن زیاد اور اس کے ساتھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جب تک یہ دونوں بھائی یعنی حضرت امام حسین اور حضرت عباس ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو ان پر حاوی ہونا کافی مشکل ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے یہ چال چلنا شروع کر دی کہ کس طرح حضرت امام حسین اور حضرت عباس کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے۔ اس پورے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے شمر مالون 4000 فوج کے ہمراہ نینوا میں پہنچا۔ حضرت عباس اور حضرت امام حسین دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ اس نے حضرت عباس کو آواز دی، لیکن حضرت عباس نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہ دی۔ لیکن جب بعد میں حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، میرے پیارے بھائی دیکھو، شرم آپ سے کیا چاہتا ہے۔ حضرت عباس چونکہ اپنے بڑے بھائی کے بڑے اطاعت گزار تھے، اپنے بھائی کے کہنے پر وہ آگے بڑھے اور شمر سے کہا، کہو کیا چاہتے ہو۔ شمر نے کہا، اے عباس، میں نے ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے لیا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو حسین سے الگ رکھیے۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عباس نے تیش میں آ کر فرمایا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لعنت ہو اس امان نامہ پر اور اس پر جس سے یہ امان نامہ تم لے کر آئے ہو۔ اے دشمن خدا، تو ہمیں اس امر کا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی اور فاطمہ کے لخت جگر کو تنہا چھوڑ کر لعنت شدگان اور لعنت شدگان کے فرزندوں کی اطاعت کے زمرے میں داخل ہو جائیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، آیا ہمیں امان دے رہے ہو لیکن فرزند رسول خدا کے لیے کوئی امان نامہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عباس نے کئی موقع پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد 680 کو جب واقعہ کربلا پیش آیا تو اس وقت حضرت عباس کی عمر مبارک 33 سال کی تھی۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو اپنے لشکر کا علمبردار بنایا تھا، یہی وجہ کہ آپ کو علمدار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد تقریباً 72 یا 100 کے درمیان تھی اور یزید کی لشکر کی تعداد آپ کے لشکر سے کئی گنا زیادہ یعنی 30,000 سے زیادہ تھی۔ مگر حضرت امام حسین کی فوج میں حضرت عباس کی دہشت ابن زیاد کے لشکر یعنی یزیدی لشکر پر چھائی ہوئی تھی۔ ناظرین، کربلا میں کئی موقع ایسے آئے جب حضرت عباس جنگ کا بالکل رخ بدل سکتے تھے، لیکن اس وقت امام حسین انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد تقریباً 10 محرم کو جب جنگ کربلا اپنے عروج پر تھی، 10 محرم کو حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو پیاسے بچوں خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی حضرت سیدہ سکینہ کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف اپنے ساتھ نیزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی کوشش میں حضرت عباس نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران میں ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لے مگر اس کا خاندان پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے ہی باغ شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی حضرت عباس علمدار کے ساتھ ہوا۔ باقیوں کی طرح ان کا سر مبارک بھی کاٹ کر نیزے میں لگایا گیا اور اس کے بعد ان کے جسم مبارک پر گھوڑے چلا کر ان کے جسم کو پامال کیا گیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضرت عباس علمدار کی زندگی کی شجاعت، بہادری اور وفاداری کے بارے میں تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کی فضیلت محض 5 منٹوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ جنگ کربلا کے علاوہ حضرت عباس ابن علی نے جنگ صفین میں بھی حصہ لیا
اور بالکل اپنے والد کی طرح زبردست جنگ کی۔ اس جنگ میں حضرت عباس نے حضرت علی کا لباس پہنا، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو علی سمجھا۔ جنگ صفین میں جب حضرت علی بھی میدان میں داخل ہوئے تو لوگ بڑے حیران رہ گئے۔ اس موقع پر حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت عباس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ عباس ہیں اور یہ بنو ہاشم کی چاند ہیں۔ بہرحال جنگ کربلا میں حضرت عباس نے شجاعت و بہادری کے ایسے نقوش چھوڑے جن کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کو عراق میں کربلا میں دفنایا گیا اور بعد میں شام سے لا کر ان کا سر بھی دفنایا گیا۔ ناظرین، اسلام کی یہ جانسار سپاہی اپنے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر اور دین کی خاطر اپنے سر کٹوا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔